السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا درس نمبر 5 ہے۔ درس نمبر 5 میں ہم سبق نمبر 2 کی پڑھائی کریں گے۔ سبق نمبر 2 ہے نعت، نظم نعت، ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ جی آپ جانتے ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، تاکہ تا قیامت یعنی جب تک یہ دنیا ہے تب تک لوگ قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزار کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا ذکر آتا ہے، تعریفیں آتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے نعت کو سجایا جاتا ہے۔ اس نعت میں الطاف حسین خالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا کے لیے رحمت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنوں کے بلکہ غیروں کے بھی کام آتے تھے، اور کوئی غریب ہوتا، کوئی فقیر ہوتا، کوئی غلام ہوتا، کوئی گناہگار ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا ہوتا تھا۔ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہی ہے نا کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے جھگڑوں کو، اس دنیا میں سے لڑائیوں کو، فسادوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو سیدھے رستے پر لائے۔ ٹھیک ہے، تو سیدھے رستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبیوں کا ذکر آیا۔ سب سے پہلے ہم اہم الفاظ پڑھیں گے اور پھر ہم نعت کی پڑھائی کریں گے۔ اہم الفاظ پڑھتے ہیں: ملجا، ضعیفوں، درگزر، شیر و شکر، نسخہ کیمیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ الطاف حسین خالی اس کے شاعر ہیں۔ پہلا شعر پڑھتے ہیں اور اس کی نثر کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ معنی دیکھتے ہیں۔ لقب ایسا نام جو کسی خصوصیت کی بنا پر دیا جاتا ہے، کسی خامی یا خوبی کی بنا پر۔ ٹھیک ہے جی، ایسے نام کو لقب کہتے ہیں۔ مرادیں خواہشیں، بر لانے والا پوری کرنے والا۔ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت لقب ملا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، اور سب سے آخری نبی کون سے ہیں؟ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت تھے اور اس ساری دنیا کے لوگوں کی بھلائی کرنے والے تھے۔
مرادیں خواہشیں غریبوں کی برلانے والا پوری کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی خواہشیں پوری کرنے والے تھے، یعنی ان کے ساتھ بھی بھلائی اور برابری کا سلوک کرنے والے تھے، ان کے لیے دعا کرنے والے تھے اور ان کے لیے ایک مضبوط سہارا تھے. جب ہم اس کی نثر کریں گے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ تمام نبیوں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی رحمت کا لقب ملا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مرادیں پوری کرنے والے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب آپ نے نثر کرنی ہے تو سب سے پہلے شعر کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر شعر لکھنا ہے اور اس کے بعد نثر کی ہیڈنگ دے کے پھر نثر لکھنی ہے. ٹھیک ہے، جو نثر میں نے آپ کو بتائی ہے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے شعر کے مصرے لکھے گئے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں صفائی سے. شعر نمبر 2 پڑھتے ہیں. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. جی، اس شعر میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور دوسری لائن میں غم کھانے والا یعنی غم دور کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں غریبوں کے لیے، ان بے سہارا لوگوں کے لیے جن پر ظلم ہوتا تھا، ان کے لیے ایک رحمت بن کے آئے، ایک سہارا بن کے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں غیروں کے بھی کام آتے تھے. یعنی ہم اپنے اپنوں کے یا اپنے رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، لیکن ہم جب غیروں کے کام آتے ہیں تو تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، کم مدد کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنوں کے لیے رحمت تھے بلکہ غیروں کے لیے بھی رحمت تھے، غیروں کے بھی کام آتے تھے. ٹھیک ہے. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یعنی اپنوں کے بھی کام آنے والا اور پرائے لوگوں کا یعنی غیر لوگوں کا بھی غم کھانے والا تھا. ان کے غم دور کرنے والا تھا، ان کی پریشانیاں دور کرنے والے تھے. تو اس شعر میں یہی کہا جا رہا ہے کہ مصیبت میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں اپنوں کے بلکہ غیروں کے بھی کام آتے تھے. ٹھیک ہے جی. جب ہم اس کی نثر کریں گے تو اس طرح سے لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت میں غیروں کے بھی کام آتے تھے، اپنا ہو یا پرایا ہر کسی کے غم میں شریک ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ دونوں اشعار یاد کرنے ہیں، ان کی نثر یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم مشق کا صفحہ نمبر 8 کر رہے ہیں. مشق پر آپ نے سب سے پہلے جماعت کا کام اور ڈیٹ مینشن کرنی ہے اور اس کے بعد ہم الفاظ معنی پڑھ رہے ہیں. الفاظ معنی آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی اردو کنٹینٹ کی کاپی پہ لکھنے ہیں. الفاظ معنی بھی اور نثر بھی آپ نے اردو کنٹینٹ کی کاپی پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سارا آپ کا اردو کنٹینٹ کا کام ہے. الفاظ معنی: شیر و شکر گھل مل کر یعنی مل جل کر. ٹھیک ہے جی. قبائل قبیلہ کی جمع. بد اندیش مخالف یا دشمن. بد اندیش برا چاہنے والا کو بھی کہتے ہیں یعنی مخالف یا دشمن. درگزر کرنا معاف کرنا. ٹھیک ہے جی. کسی کی غلطی کو بھول جانا، معاف کر دینا. سوئے قوم قوم کی طرف. ٹھیک ہے جی. سوئے طرف قوم کی طرف. نسخہ کیمیا سونا بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے جی. بہت ہی آسان سے الفاظ معنی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں. اس کے بعد آپ اس کے ٹاپک پہ آ جائیں. الفاظ سازی. الفاظ سازی میں آپ کا ٹاپک ہے نعت کے مطابق مصرے مکمل کریں. جی، پہلا ورڈ ہے، پہلا جملہ ہے یعنی یہ مصرے ہیں، ان میں آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے. وہ نبیوں میں کیا ہے؟ یہ رحمت. ہم نے نعت پڑھی ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا.
ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا درس نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اپنے کام کو صفائی سے کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.